بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، آج ہم اور آپ جن بہت سی برائیوں سے جوجھ رہے ہیں ان میں ایک بڑی برائی جس نے ہمارے معاشرے کو پوری طرح سے بے دم بنا دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، ناتواں کر دیا ہے، وہ برائی ہے ہمارے درمیان اختلافات۔ یہ اختلافات گھروں سے لے کر، خاندانوں سے لے کر، برادریوں سے لے کر، بستیوں اور محلوں سے لے کر شہروں اور صوبوں تک یہ اختلاف پھیل چکا ہے۔ مسلکی اعتبار سے الگ اختلاف ہے، مشربی اعتبار سے الگ اختلاف ہے، برادرانہ اختلاف الگ ہے، خاندانی اختلاف الگ ہے، گھریلو اختلاف الگ ہے۔ آج گھر گھر کا ماحول یہ ہے کہ بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، چچا کو بھتیجے سے شکایت ہے، بھتیجے کو چچا سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے شکایت ہے، اور شکایتوں کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے شکایت ہے، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے شکایت ہے، ایک بستی کو دوسری بستی سے شکایت ہے، ایک ٹولے کو دوسرے ٹولے سے شکایت ہے۔ ذرا سی بات پر کہ ہمارے درمیان طرح طرح سے آج اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، شکایتیں ہیں۔ آج ہمارے دل میں تحمل کا، برداشت کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ذرا سی بات پر ہمارے دل کے اندر ابال پیدا ہو جاتا ہے، طوفان ابھرنے لگتا ہے، آندیاں چلنے لگتی ہیں۔ ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیتے ہیں، گفتگو کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے مہینوں تک، سال ہا سال گفتگو بند رکھتا ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک خاتون خانہ دوسری خاتون خانہ سے بہت دنوں تک گفتگو نہیں کرتی ہے۔ آج ایک ہی محلے کے اندر مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو قرآن پر چلنے والا بتاتا ہے، حدیث پر عمل کرنے والا بتاتا ہے، لیکن ایک کو دوسرے سے اختلاف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، حال دریافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان اختلافات کے رہتے ہوئے کیا مسلمان ترقی کر لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی گھر اختلاف کے رہتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا، کوئی خاندان اختلاف کو رکھتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا، کسی بستی میں تنازعات ہو وہ بستی ترقی نہیں کر سکتی، کوئی شہر تنازعات کے اور جھگڑوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہو ترقی نہیں ہو سکتی۔ کوئی مسلک والا اگر یہ چاہے کہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں سے اختلاف کر کے آگے بڑھ جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمانوں کو مجموعی طور پر ترقی کرنی ہے، کسی خاندان کو مجموعی طور پر ترقی کرنی ہے، کہ مسلمانوں کو، کسی ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو، کسی شہر کے رہنے والے مسلمانوں کو، کسی بستی کے رہنے والے مسلمانوں کو مجموعی طور پر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، ملت کے شیرازے کو بکھرنے نہیں دینا ہوگا، اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، تنازعات کو ختم کرنا ہوگا، شکایتوں کو دور کرنا ہوگا، تب جا کر ایک خوشحال معاشرہ تیار ہوگا۔ ایک خاندان، خوشحال خاندان اسی وقت بن پائے گا جب اس خاندان میں کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو، کسی کو کسی سے جھگڑا نہ ہو، کسی کو کسی سے اختلاف نہ ہو، کسی کا تنازع نہ ہو۔ آج ہم ذرا سی بات پر اپنی ناک کا مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں اور اپنی
اپنی ناک کو تمام لوگوں کی ناک سے بڑا سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک سب سے بڑی ہے. ارے یہ جب قبر کے اندر آدمی چلا جاتا ہے, جب اس کی موت ہو جاتی ہے, موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور اس کے گھر والے, اس کے رشتہ دار, اس کے احباب, اس کے جاننے والے, اس کے پڑوسی, اس کے دوست اسے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں, تو سب سے پہلے زمین جس چیز کو کھاتی ہے تو وہ تمہاری ناک ہے. اس ناک کے مسئلے کو ہم نے اتنا بڑھا رکھا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے صحیح منہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مسکراہٹ کے ساتھ کسی کے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سی بات پر ہم اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کیا تمہاری عزت صحابہ کرام کی عزت سے بڑی ہوئی ہے؟ کیا تمہاری عزت اولیاء کرام کی عزت سے بڑی ہوئی ہے؟ کیا تمہاری عزت قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کی عزت سے بڑی ہوئی ہے؟ نہیں میرے دوستو, آج اولاد اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر والدین کی نافرمانی کر رہی ہے. آج ایک رشتہ دار اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہے. آج ایک بھائی اپنی ناک کا مسئلہ کھڑا کر کے دوسرے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تنازعات اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. اسلام کے ماننے والوں کو ان تنازعات کو ختم کرنا ہوگا, ان جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا, ان اختلافات سے دور جا کر اتحاد کا میدان قائم کرنا ہوگا, اتحاد کی بات کرنی ہوگی. ایک ساتھ مل کر جہاں جو بات تمہاری بنیادی اتحاد کی بات ہو اس بات پر متفق ہو جاؤ. جس بات سے تم راضی ہو, جس بات سے تم متفق ہو, کم سے کم وہاں تو اتفاق دکھاؤ. ہاں, آج ہم مسلمان ہیں, کوئی بریلی نہیں ہے, کوئی دیوبندی نہیں ہے, کوئی اہل حدیث نہیں ہے. بحیثیت مسلمان کیا وہ ہم میں سے کوئی قرآن کو نہیں مانتا؟ سب قرآن کو مانتے ہیں. بحیثیت مسلمان کیا ہم میں سے کوئی حدیث کو نہیں مانتا؟ سب حدیث کو مانتے ہیں. بحیثیت مسلمان کیا ہم لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. بحیثیت مسلمان آقا نامدار حضرت مدینے کے تاجدار اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم آخری رسول نہیں مانتے؟ دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو, کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو, دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو, وہ مسلمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے. تو جو بنیاد ہے, جو ارکان اسلام ہے, جو جڑ ہے, اس جڑ پر تو متحد ہو جاؤ. تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا قرآن ایک ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حرمین ایک ہے, پوری دنیا کے مسلمان حج کے لیے اسی بیت اللہ شریف جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان آپسی اختلافات میں ہم ایک دوسرے سے رنجش رکھیں, ہم اپنے پڑوسی سے رنجش رکھیں, ہم اپنی بستی والے سے رنجش رکھیں, ہم اپنے محلے والے سے رنجش رکھیں, اس سے لین دین بند کر دیں, اس سے معاملات بند کر دیں, اس سے قطع کلامی کر لیں. میرے بھائیوں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے, قرآن اور حدیث ہے, شریعت محمدیہ ہے. اگر ہم شریعت پر چلنے والے ہیں, اگر ہماری نماز ایک ہے, اگر ہمارا روزہ ایک ہے, اگر ہمارا حج ایک ہے, اگر ہمارا بیت اللہ ایک ہے, اگر ہمارا نبی ایک ہے, اگر ہمارا قرآن ایک ہے, تو ہمیں ایک بن کر رہنا ہوگا. جی, ہمیں ایک بن کر رہنا ہوگا. اسی کی تعلیم دینے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے ہمیں ایک امت بنایا, ایک امت کی حیثیت سمجھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالجماعہ, تمہیں جماعت بن کر رہنا ہے, تم پر جماعت لازم ہے, تم جماعت کو لازم پکڑ لو, الگ الگ ہو کر مت رہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابھی حضرت مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے. کوئی خاندانی حیثیت سے زیادہ باعزت نہیں بن سکتا, کوئی نسب کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا, کوئی مال کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا, کوئی جسم و جثے کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا, کوئی نام
नाम और नसब के एतबार से बड़ा नहीं बन सकता, कोई दुनियावी ओहदे और मनसब के एतबार से बड़ा नहीं बन सकता। अगर किसी को बड़ा बनना है, अगर अल्लाह के नज़दीक किसी को इज्जत पानी है, अगर अल्लाह के नज़दीक किसी को शराफत हासिल है, तो वो तक़वे वाला है। वो तक़वे वाला एक गरीब हो, वो तक़वे वाला एक छोटी बिरादरी का आदमी हो, वो तक़वे वाला किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो तक़वे वाला दुनिया के किसी भी खित्ते और कोने से ताल्लुक़ रखने वाला हो। अगर वो मुत्तकी है, अगर वो तक़वे वाला है, अगर उसके दिल में खशियत इलाही है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह के नज़दीक वो बुलंद मकाम रखता है, अल्लाह के नज़दीक वो इज़्ज़त और शराफत का हामिल है। और अगर किसी के अंदर तकवा नहीं है, बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला नहीं। तकवा नहीं है, बहुत बड़े नाम का मालिक है, अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं। तकवा नहीं है, बहुत ज़्यादा माल है, कोई हैसियत नहीं। तकवा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा मिला हुआ है, अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नज़दीक उसी की हैसियत है, उसी की अहमियत है, उसी की करामत है, उसी की इज्जत है, उसी की शराफत है, जो तक़वे वाला है, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, जो अल्लाह की शरीयत पर अमल करने वाला है, जो दीनदार है, वही अल्लाह के नज़दीक बुलंद मकाम रखता है। मेरे दोस्तों,